حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں انہیں ایک باغ میں داخل کیا جائے گا، اور جب وہ اس کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں وہ ایک درخت کو پائیں گے، تاہم اس کی جڑوں سے دو نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں سے ایک کی طرف بڑھیں گے اور بحکم تعالی وہ وہاں سے پانی پئیں گے، تاہم ان کے اندر کی ساری غلاظت اور گندگی صاف ہو جائے گی، اور وہ دوسری نہر سے پانی پئیں گے اور اس سے وضو بنائیں گے، اور ان کے ظاہر و باطن کی ہر چیز دھل کر پاک اور صاف ہو جائے گی، جس سے انہیں جنت جیسا نور اور چمک عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی جلد نہ کبھی بدلے گی اور نہ ہی کبھی پھٹے گی، اور نہ ہی کبھی ان کے بال بکھریں گے، گویا ان کو پالش کر دیا گیا ہو۔ پھر وہ جنت کے محافظوں سے ملیں گے اور انہیں فرمایا جائے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو آپ سب پر، آپ سب پاک ہوئے، اب جنت میں داخل ہو جائیں ہمیشہ کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے لوگوں سے پہلا خطاب فرماتے ہوئے بتایا، افشوا السلام، یعنی سلام کو پھیلائیں، اور آخر میں فرمایا تدخلوا الجنت بالسلام، یعنی جنت میں آپ تمام سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تاہم اگر آپ جنت میں تمام سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے خواہشاں ہیں تو پھر سلام کو پھیلائیے۔ لہٰذا اگر ہم فرشتوں کی سلام کرنے کے انداز کو دیکھیں تو فرشتے فرمائیں گے، سلام علیکم طبتم، آپ پر سلامتی ہو، آپ پاک ہوئے، لہٰذا جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں۔ اب آپ ہر اس جملے پر غور سے توجہ فرمائیے، سلام علیکم، آپ کے چاروں طرف امن اور سلامتی ہی ہوگی۔ علماء بتاتے ہیں کہ آپ ماحول سے محفوظ ہو جائیں گے۔ طیبتم یعنی آپ اپنے اندر کے ہر طرح کے گناہ اور غلاظت سے پاک ہو جائیں گے۔ فادخلوها خالدین، بس ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جائیں، آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، یعنی آپ وقت سے محفوظ ہیں، آپ اپنے خاتمے سے محفوظ ہیں، اور آپ اپنے کسی بھی دشمن سے محفوظ ہیں، آپ جنت سے نکالے جانے پر بھی محفوظ ہیں۔ اس کے برعکس جہنمیوں کو فرمایا جائے گا، کیا تمہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ کیا تمہاری طرف پیغمبر نہیں بھیجے گئے تھے؟ کیا تمہیں نشانیاں نہیں دکھائی گئی تھی؟ اور ان کے عذاب میں اضافہ ہی کیا جائے گا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کتنے مواقع عطا کیے گئے دار السلام یعنی کہ امن کی جگہ کا جواب دینے کے لیے، اور آگ کے عذاب کو ان کے لیے بڑھا ہی دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ توجہ فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے ادخلوا ابواب جہنم، یعنی جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ادخلوها، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہاں تک دروازے سے داخل ہونے کا تعلق ہے تو جیسے ہی دوزخیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کے پیچھے سے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور یہ ان کے لیے مزید عذاب کا بڑھاوا ہوگا۔ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بے شک وہ ان پر چاروں اطراف سے بند کر دی جائے گی بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ، اور یہ ستون اس دروازے کی کچھ یوں مدد فرمائیں گے جیسے دروازے کے پیچھے ایک بڑا سا پتھر رکھ کے اسے مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا جائے۔ یا رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرما لیجئے گا، آمین۔ یہاں تک کہ جنتیوں کے لیے فرمایا جائے گا ادخلوها بالسلام، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں، یعنی کہ خود مختاری کے ساتھ گھومے پھریں اور نہ ہی اس میں سے کوئی باہر نکلنا چاہے گا۔ آپ اس دنیا میں دربان اپنی حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں، جبکہ جنت میں آپ کو اس کوئی ضرورت نہ ہوگی، اور نہ ہی جنت کے دروازے بند کیے جائیں گے۔ تاہم کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ جنت کے دروازے مومنوں پر بند کیے جائیں گے۔ خصوصاً آپ کو کسی کی بھی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دنیا سے زیادہ اپنے مقام کو یا اپنے گھر کو جنت میں جانتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ان احدہم بمنزلہ فی الجنت اہدی منہ بمسکنہ کان فی الدنیا، جنت میں آپ اپنے گھر کو دنیاوی گھر کے مقابلے میں سب سے بہتر اور زیادہ جانتے ہوں گے، اور یہ جنت میں ایک گھر کی تفسیر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتائی ہے، اور یہ معاملہ بھی ہمارے اعمال سے جڑا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جنت کو اس کی خصوصیات سے پہچان دیں گے، جن خصوصیات کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیریز میں کریں گے جب تک آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے بفضل تعالیٰ۔ تو پھر آپ کی رہنمائی کرنے والے فرشتے کا کیا مقصد ہوگا؟ یہ محض آپ کو خوش آمدید کہنے کا ایک انداز ہوگا۔ مقات ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن آدم کی نگہبانی کے لیے ایک فرشتہ جنت میں چل رہا ہوگا اور اس کے پیچھے ابن آدم چل رہا ہوگا، اور وہ فرشتہ ہر طرح کی آرائشیں ابن آدم کو دکھاتا ہوا اس کو اپنے آخری مقام تک لے جائے گا، اور وہ فرشتہ ابن آدم کو بتائے گا کہ اسے کیا کیا مقام اور انعامات عطا کیے گئے ہیں۔ اور جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتہ تشریف لے جائے گا، اور ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ فرشتہ کہے گا أنا قيمك الذي وكلت بأمرك. کہ میں آپ کا نگراں ہوں اور آپ میرے سپرد کیے گئے ہیں۔ تاہم جنت میں آپ کے استقبالیہ کے لیے پوری کمیونٹی موجود ہوگی، اور اس کا ذکر فرشتوں سے کیا جاتا ہے۔ حمید بن حلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنت میں داخل ہوتا ہے تو اسے اہل جنت کی شکل عطا کی جاتی ہے، اور اسے اہل جنت کا لباس اوڑھا جاتا ہے اور زیورات سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور پھر اسے جنت کی کنیزیں اور خدام اور جو کچھ اس میں پایا جاتا ہے وہ سب مخلوق دکھائی جاتی ہیں کہ آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ خوشی کے ساتھ وفات پا جائیں، اور اس جنتی شخص سے کہا جائے گا کیا تم ساری یہ خوشیاں دیکھ رہے ہو جو تم پر غلبہ پا رہی ہیں؟ یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی، مطلب کہ آپ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے، بالکل ایسے جیسے آپ پہلی دفعہ جنت میں داخل ہوئے تھے۔ ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں جنت کے گلی کوچے میں لے جا کر پوچھتے ہیں تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اور وہ فرمائیں گے کہ ہم سونا اور چاندی سے بنے قیمتی محلات دیکھ رہے ہیں، اور فرشتہ فرمائے گا یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اور جب آپ ہر محل کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں خان سما آپ کو استقبال کریں گے، اور وہ فرمائیں گے نحن لک، ہم آپ کے خادم ہیں۔ اور فرشتہ فرمائے گا آپ میرے ساتھ چلیے، اور پوچھے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ فرمائیں گے کہ میں بہت خوبصورت صاحبان اور ساتھی دیکھ رہا ہوں، اور پھر فرمایا جائے گا یہ سب آپ کا ہے۔ اور ابو عبد الرحمن الجبری کہتے ہیں جب مومنین سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو گویا ان کے استقبال کے لیے موتیوں جیسے چمکتے 70,000 خدام وہاں پر موجود ہوں گے۔ ان خدام کی دونوں کتانیں دونوں اطراف سجی ہوں گی، ان میں سے ایک دوسرے کو کوئی بھی دیکھ نہ سکے گا، اور آپ جب بھی چلیں گے تو وہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور جب زوجین جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو انت حبی و انا حبک کہہ کر خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے، یعنی آپ میرے محبوب ہو اور میں آپ کی محبوبہ۔ تو یہ معاملہ تو جنتیوں کو عام طور پر خوش آمدید کہنے کا تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر استقبال کرنے والی ذات کون سی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں سے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت کے لوگوں، اور جنت کے لوگ فرمائیں گے لبیک و سعدیک، یا اللہ حکم فرمائیے ہم حاضر ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں رب العالمین کو لبیک اللہ کہہ کر پکارتے تھے، یعنی ہم حاضر ہیں یا اللہ ہم حاضر ہیں، آپ حکم فرمائیے ہم تیار ہیں۔ اور رب العالمین فرمائیں گے ہر رضیتم، کیا آپ سب راضی ہیں؟ اور اہل الجنت فرمائیں گے ہم کیوں نہ آپ سے راضی ہوں اور خوش ہوں یا رب العالمین، آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اور رب العالمین فرمائیں گے کہ میں تم لوگوں کو اس سے بھی بڑھ کر ایک بہترین چیز عطا کرنے والا ہوں۔ پھر وہ پوچھیں گے یا رب العالمین ان سب سے بڑھ کر کیا بہتر چیز ہے جو آپ ہمیں عطا فرمائیں گے؟ اور مالک دو جہان فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، یعنی میں آپ سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں اور میں نہ ہی آپ لوگوں سے کبھی بھی ناراض ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے خوبصورت محلات کیسے ہوں گے۔ اگر مالک ہم سے خوش نہ ہوتے تو ہمیں یہ سب کچھ نہ عطا کرتے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اور یہ سب سے بڑا استقبالیہ ہوگا۔ اور جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں سے ہر محل کی ایک حکمت ہوگی، اور وہ سب ایک قسم کے نہیں ہوں گے تاکہ کسی کو یہ نہ
نہ لگے کہ اس کا گھر چھوٹا ہے یا جنت کے کسی نچلے درجے پہ ہے، لیکن جنت میں سب سے اعلیٰ گھر ان لوگوں کو دیے جائیں گے جن لوگوں نے اپنی مثالی صبر کے ذریعے سختیوں اور آزمائشوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لیکن یہ مختلف گھر کسی مخصوص اعمال کی وجہ سے نہیں ہوں گے جن کا ذکر ہم بعد میں کرنے والے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کا خاصہ ہوگا جو خاص طور پر رب العالمین کو ہر حالت میں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سو جب آسیہ علیہ السلام نے فرمایا رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ، یعنی میرے رب اپنی جنت میں اپنے عقب میں مجھے ایک گھر عطا فرمائیے، تاہم انہوں نے دنیاوی سکون اور دنیاوی گھر کے مقابلے میں آخرت کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے رب العالمین کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا اور انہیں جنت میں سکون والے خوبصورت موتیوں سے بھرے محل کی بشارت دی گئی جہاں پہ کوئی شور نہ ہوگا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زندگی میں آرام اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس دنیاوی گھر کو پرسکون ماحول دیا، اور جب کوئی اپنی اولاد کھو بیٹھے اور اس تکلیف کے باوجود وہ اللہ کی رضا پر خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے حمد والا ایک گھر بناؤ، کیونکہ اس نے وہ چیز کھو دی کہ جس کی وجہ سے یہ دنیاوی گھر قابل تعریف بننے والا تھا، تاہم یہ بندہ اس گھر کا جنت میں حقدار ہے، اور وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سلام اور انعامات چاہتا ہے جو کہ اسے ملنے والے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ منظر بیان فرماتے ہیں، ایک شخص جنت میں داخل ہوگا اور وہ اپنے محل کو جانتا ہوگا، اور پھر وہ اپنے خاندان سے ملے گا جو بے حد خوش ہوں گے اور اس کے عزیز اس کا استقبال بھی کر رہے ہوں گے، اور یہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے ایک خاندان سے دوسرا بندہ ایک طویل وقت کے بعد اپنے خاندان سے واپس مل رہا ہو، اور پھر وہ جنت میں اپنے نئے ساتھیوں کا سلام سنے گا، اور پھر وہ اپنے بستر سے ٹیک لگائے گا اور وہ پھر یہ دیکھے گا کہ اس کا بستر بھی موتیوں سے بھرے گچھوں پر بنایا گیا ہوگا، پھر اس کی نگاہ سبز، سرخ اور پیلے راستے اور پردوں پر پڑے گی، اور جب وہ اپنا سر اٹھا کر چھت پر دیکھے گا، اور اگر اس کے لیے یہ سب پیدا نہ کیا گیا ہوتا تو تاہم اس کی بینائی چلی جاتی، اور جب وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوگا تو وہ بولے گا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہ کبھی بھی حاصل نہ کر پاتے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔